السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اظہر حسینی۔ آج کچھ خاص بڑی باتیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملیں گی۔ تو تین باتیں ہیں جو بڑی باتیں ہیں، جس کا ذکر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک طالب مال یعنی دولت کمانے والے کا، دوسرا طالب علم، علم کو کمانے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اور بابا فرید شکر گنج فرماتے ہیں: دشمن کو مہربانی اور احسان سے جیتو۔ کیا فرماتے ہیں بابا فرید؟ بابا فرید فرماتے ہیں دشمن کو مہربانی اور احسان سے جیتو، اور دوست کو نیک سلوک سے، کیا یعنی نیک اخلاق سے جیتو۔ اور ابو بکر بن داؤد نے فرمایا کہ اگر مجھ سے خدا کا تصور چھین لیا جائے، ابو بکر بن داؤد نے فرمایا کہ اگر مجھ سے خدا کا تصور چھین لیا جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی بات ہے کہ خدا کا تصور چھین لیا جائے تو وہ بولتے ہیں، ابو بکر بن داؤد فرماتے ہیں کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی۔ کیا بول رہے ہیں آقا؟ قیامت کے دن کیا بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا، تو سمجھ لینا کہ تو مومن ہے۔ کیا سمجھ میں آیا آج کی باتوں میں؟ دو آدمی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک دولت کمانے والے کا، دوسرا طالب علم کا۔ علم کتنا بھی حاصل کرو، حاصل کرنے کا شوق انسان میں بڑھتا جاتا ہے نا؟ اور دوسرا بابا فرید فرماتے ہیں دشمن کو مہربانی اور احسان سے جیتو، اور دوست کو نیک سلوک سے جیتو۔ یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دشمن کو احسان دشمن پر بھی احسان کر کے دشمن سے دوستی کرو، اور دوست کو اچھے سلوک سے جیتو، نیک سلوک سے، یعنی تمہاری اچھائی سے دوست کو جیتو۔ دیکھیے یہ بڑی باتیں ہیں، اسے سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اور صوفیہ کرام کا اکثر یہ شیوہ ہے
کہ وہ خود کو کمتر سمجھتے ہیں، یعنی خود کو کم ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں بادشاہ ہوں تو وہ بھکاری ہے۔ کتنا بڑا درجہ بھی مل جائے، صوفی ہونے کے باوجود بھی خود کو صوفی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صوفی کے مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ صوفی بننے کے لیے دل کا پاک ہونا، نظر کا پاک ہونا، خیال کا پاک ہونا، ہاتھ کا پاک ہونا، پیر کا پاک ہونا، برے طرف نہیں جانا، اپنی نفس کو قابو کرنا، یہی بہت مشکل کا کام ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ تو سب کے بس کی بات نہیں ہے، کتنے بھی اچھے رہو مگر نفس انسان کی شیطان وسوسہ ڈالتے ہی رہتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے پیر کامل کے دامن میں داخلہ ہونا اور پیر کامل سے نفس کی نفی کرنا، لیکن نفس کو جو ہے مارنے کا طریقہ پیر کامل سے سیکھا جاتا ہے، اور علم ظاہر عالم دین سے سیکھا جاتا ہے، اور علم باطن پیر کامل کے فتوے میں سیکھا جاتا ہے۔ اچھائی کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اچھا خیال پیدا کرنا، اچھی نظر پیدا کرنا، اچھی بول پیدا کرنا، یہ صوفیوں کا شیوا رہا ہے اکثر۔ تو کوشش کرو کہ بری چیز سے دور ہو جاؤ، اچھائی کے قریب ہو جاؤ، ہے نا۔ اب یہ پوچھنا چاہیں گے کہ برائی سے نفس چھوڑتی ہی نہیں، نفس سے دور آنا کیسا؟ آ سکتے ہو، اپنی نفس کو قابو کر سکتے ہو۔ نفس سے قابو کس طرح کرنا، اگر اسے تمہیں جاننا ہے تو صحیح پیر کامل سے بیعت کرنا پڑے گا۔ بیعت کرنے کے بعد نفس کی پہچان ہوتی ہے، تو نفس کو قابو کرنے کا طریقہ بھی بیعت ہونے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ نبی پاک کا قول ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ تو خود کی پہچان میں نفس کی پہچان ہے۔ اگر خود کو پہچاننا ہے، خود کو جاننا ہے کہ تم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں سے آئے، اب کہاں ہو، کون ہو تم، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہیں موت کے بعد جانا کہاں ہے۔ فرام ایڈریس، پریزنٹ ایڈریس ٹو ایڈریس، اگر یہ جاننا ہے تو پیر کامل سے دست بیعت ہو کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد بیعت کے بعد جو ہے نفس کو ترک کرنے کا طریقہ پیر کامل آپ کو سکھا دی۔ کوئی بھی سلسلے میں آپ بیعت کیجیے، ہر سلسلہ کامل ہے، اور پیر کامل سے نفس کو ترک کرنے کا طریقہ سیکھ لیجیے، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اللہ باقی من کل فن، اللہ کے سوا باقی سب فنا ہے۔ اس لیے پیر کامل کی صحبت اختیار کیجیے اور نفس کو ترک کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنی معرفت کو، رب کی معرفت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اچھا خیال پیدا کیجیے، اچھی نظر پیدا کیجیے، اچھی بول پیدا کیجیے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے پر نور فرمائیے، جب جا کے آپ کی زبان میں اثر آئے گا، آپ کی نظر سے فیض ہوگا، آپ کے دست میں شفا ہوگا، آپ کے قدم سے رد و بلا ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کو اس میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ناچیز صوفی مرتضیٰ علی شاہ حسینی، چشتی القادری، جامعہ سلاسل، سجادہ نشین عثمان آباد، آفی انہو سے
بیعت اور خلافت ہے، پھر بھی اس قابل کا نہیں ہوں، پھر بھی اس ناچیز کے تھوڑے مریدین ہیں، مگر خود کو پیر کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ناچیز ہیں ہم، خاکسار ہیں ہم، شان صرف اللہ رب العالمین کی ہے دنیا میں، اور کسی کی نہیں، ہے نا؟ بس اتنی بات کو سمجھ لیجئے۔ اگر اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کو عام کرو، بس، اور دوسرا کچھ نہیں، برائی کو دور کرنے کے لیے، نیکی کو اپنے اندر سمانے کے لیے اس کا طریقہ کیسا کر کے اس ویڈیو میں بتا کر ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ لیجئے، جان لیجئے، پہچان لیجئے، پیر کامل کی ادب و ادب کیجئے اور تلاش شیخ کیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔